کیا ایران نے پاکستان کو دھمکی دی ہے؟ اور اگر دی ہے تو پھر اسی ایران کے وزیر خارجہ نے 48 گھنٹوں میں 2 بار پاکستان کے آرمی چیف کو فون کیوں کیا؟ 3 فون کالیں، 24 گھنٹے اور ایک جملہ جس میں پاکستان کا نام نہیں تھا مگر ایڈریس پاکستان کا تھا۔ اور اگر ایران نے یہ دھمکی نہیں دی تو پھر بھارتی میڈیا کی ہر سرخی پر یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ ایران نے پاکستان کو خبردار کر دیا ہے؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ 1 اگست 2026 ہفتے کا دن ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک ہی روز میں 3 الگ الگ ٹیلی فون کالز کی۔ پہلی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، دوسری ترکی کے وزیر خارجہ حاکن فیدان کو اور تیسری سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو۔ یہ خبر ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA نے دی اور اراغچی کے اپنے ٹیلی گرام چینل پر اس کی تفصیل مکمل طور پر موجود ہے۔ اس سے ایک دن پہلے جمعہ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ مذاکرات پر ان کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اور ضرورت پڑی تو امریکہ ایران کو ایک بار پھر نشانہ بنائے گا۔ اس دھمکی کے بعد مغربی ایشیا میں امریکی سفارت خانوں نے اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ بھی جاری کر دیے۔ اب اس جملے پر غور کیجئے جو اراغچی نے سعودی وزیر خارجہ کو کہا۔ ایکزیوس اخبار کے مطابق اراغچی کے ٹیلی گرام چینل کے حوالے سے اسے یوں نقل کیا گیا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کی کسی بھی جارحانہ کارروائی یا اس میں خطے کے ممالک کی شرکت یا تعاون کا جواب ایران کی مسلح افواج کی طرف سے فیصلہ کن اور متناسب ہوگا۔ جملے کے آخری حصے پر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ خطے کے ممالک کی شرکت یا تعاون، یہ فکرہ امریکہ کے لیے بالکل نہیں تھا۔ امریکہ خطے کا ملک نہیں ہے۔ یہ فکرہ ان کے لیے تھا جو سنتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، اور پاکستان اسی روز، اسی دوپہر، اسی وزیر خارجہ کی فہرست میں شامل تھا۔ ایران نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ ایران کو پاکستان کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو تقریباً ہر تجزیے میں نہیں پوچھا جا رہا۔ اگر یہ پیغام تھا تو پیغام کی ابتدا کس نے کی تھی؟ اور جواب وہ نہیں ہے جو بھارتی سرخیاں بتا رہی ہیں۔ رائٹرز کو ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے بتایا کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین سول اور عسکری قیادت ایران کو یہ بات واضح کر چکی ہے کہ سعودی عرب کے خلاف کوئی بھی جارحیت پاکستان کے لیے براہ راست خطرہ تصور کی جائے گی۔ یہ بات ان فون کالوں سے پہلے کی ہے۔ رسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ نے بھی یہی رپورٹ کیا کہ اسلام آباد نے تہران کو براہ راست پیغام دیا ہے کہ سعودی عرب پر حملے کو پاکستان پر حملہ سمجھا جائے گا، اور یہ کہ سعودی توانائی تنصیبات پر ایرانی حملوں کے بعد پاکستان نے سعودی مملکت میں لڑاکا طیارے اور ہزاروں فوجی بھی بھیج رکھے ہیں۔ اس سے پہلے جولائی کے آخری ہفتے میں حوثیوں کے سعودی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد پاکستان نے ایک اور بیان دیا۔ ریڈیو فری یورپ کے مطابق اسلام آباد نے خبردار کیا کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے بحری مفادات کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی ایک سنگین خطرہ تصور کی جائے گی، جس کا جواب طاقت کے قانونی استعمال کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ انتباہ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کے 2 روزہ دورہ اسلام آباد کے اختتام کے 24 گھنٹے کے اندر آیا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کی تھیں۔ تو ترتیب یہ بنتی ہے، پہلے پاکستان نے ایران کو بتایا کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، پھر پاکستان نے ایران کے مہمان کے رخصت ہوتے ہی بحری مفادات پر طاقت کے استعمال کی بات کی، اور اس کے بعد ایران نے ریاض کو فون کر کے کہا کہ خطے کے ممالک کی شرکت کا جواب دیا جائے گا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ اس وارننگ کا جواب تھا جو پاکستان نے ایران کو دی تھی کہ سعودی عرب پر حملہ مت کرنا۔
اور اسی لیے وہ سوال جس سے یہ ویڈیو شروع ہوئی بالکل غلط سوال ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایران نے پاکستان کو دھمکی دی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ایک ایسی گفتگو جس کا آغاز پاکستان نے کیا تھا اس کا اختتام کہاں ہونا ہے۔ اب آئیے اس نقطے کی طرف جس پر پاکستانی ناظرین کو سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس خبر کے ساتھ کیا کیا؟ ANI کی خبر جو ریپبلک ورلڈ، دی ٹریبیون اور India.com سمیت متعدد بھارتی اداروں نے شائع کی، اس کی سرخی کا ڈھانچہ یہ تھا کہ ایران نے پاکستان اور ترکی کے ساتھ بات چیت میں مزید امریکی حملوں کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہے، ایران نے واقعی امریکہ کو خبردار کیا اور یہ گفتگو واقعی پاکستان کے ساتھ ہوئی، مگر عام قاری اس جملے کو یوں پڑھتا ہے کہ خبردار کیا گیا، فریق پاکستان تھا۔ IRNA جو ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس کی اصل خبر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ IRNA کے وطن میں فیلڈ مارشل اور حاکن فیدان کے ساتھ گفتگو کا موضوع امریکی اقدامات کے نتائج اور خطے میں کشیدگی کا خطرہ ہے، اور ایران کی اپنی خود مختاری، سالمیت اور سلامتی کے دفاع کی تیاری ہے۔ سخت ترین فقرہ یعنی خطے کے ممالک کی شرکت والا فقرہ ریاض کے حصے میں آیا۔ یہ فرق معمولی نہیں ہے۔ ایک صورت میں پاکستان دھمکی وصول کرنے والا ملک ہے، دوسری صورت میں پاکستان وہ ملک ہے جسے ایران نے مشاورت کے قابل سمجھا۔ بھارتی سرخی نے پہلی صورت بیچی کیونکہ پہلی صورتحال بکتی ہے، مگر اس تصحیح کو یہاں روک دینا چاہیے کیونکہ اس سے آگے جانا خود ایک نئی غلطی ہوگی۔ نام نہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغام نہیں دیا گیا۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کہنا تینو سنانا نونو، یعنی بظاہر تو بیٹی سے کو کوئی بات کرنا، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہو یہ بات سن لے۔ سفارتکاری میں پتہ اور سامع اکثر ایک نہیں ہوتے، اور تہران نے یہ فرق دانستہ طور پر رکھا کیونکہ تہران کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ جس ملک کو آپ ثالث مانتے ہیں اسے آپ مخاطب بنا کر دھمکی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ایران نے ایک زمرہ بنایا، شرکت اور تعاون کا زمرہ، اور اس زمرے میں داخل ہونے کی قیمت مقرر کر دی۔ پاکستان اس قیمت کو سن سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس سے نہیں کہی گئی۔ یہی وہ رعایت ہے جو ایران نے دی اور یہی وہ قیمت ہے جو ایران نے وصول کی۔ ایران نے پاکستان کا نام نہیں لیا، ایران کو پاکستان کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل نقطے کی طرف۔ یہ شرکت اور علاقائی تعاون کا قانونی مطلب کیا ہے، اور یہ فقرہ کیوں ایران کی دھمکی میں آیا، اور پاکستان اس لکیر کے کس طرف کھڑا ہوا ہے۔ 30 جولائی کو یاد کیجئے گا، ریاض میں جو ایک کانفرنس ہوئی، ڈان اخبار کے مطابق 14 ممالک نے، جس میں پاکستان، ترکی اور مصر شامل تھے، بحیرہ احمر اور باب المندب میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ایک کثیر الملکی بحری اتحاد کے مشترکہ اعلامیے کی حمایت کی، مگر یہ اتحاد ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اس کا چارٹر ابھی مسودے کی شکل میں ہے، اس کے تنظیمی ڈھانچے اور کمانڈ کے سٹرکچر پر بات چیت جاری ہے، اور اعلامیے میں شریک ممالک کے لیے علیحدگی کی گنجائش بھی موجود ہے۔ قانونی اعتبار سے ایک ایسے اعلامیے پر دستخط جس کا چارٹر ابھی موجود نہیں، کسی حملے میں شرکت نہیں کہلا سکتا۔ یہ ارادے کا اظہار ہے، عمل کا بالکل نہیں ہے۔ مگر سیڑھی یہاں ختم نہیں ہوتی، اگلا زینہ فریگیٹ بھیجنا ہے، اس سے اگلا زینہ بندرگاہ کی سہولت دینا ہے، اس سے اگلا زینہ فضائی راستہ دینا ہے، اور پھر اس سے آخری زینہ ایندھن دینا، معلومات دینا اور نگرانی کی فراہمی ہے۔ ان میں سے ہر ایک زینہ ایک الگ سوال ہے اور ہر زینے کا الگ جواب ہے، اور یہی بات ہے جو ایران کو پریشان کر رہی ہے کہ پاکستان یہ سارے زینے طے کر کے ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ اس جنگ میں سعودی عرب یا امریکہ کی مدد تو نہیں کرے گا، اور یہی چیز پاکستان کے حق میں جاتی ہے اور جسے ایران بھی جانتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ستمبر 2025 کا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ کہتا ہے کہ ایک پر جارحیت
دونوں پر جارحیت تصور ہوگی۔ جارحیت کا مطلب سرزمین پر حملہ ہے۔ اس معاہدے میں، یہ جو ابھی بحری معاہدہ ہوا ہے بحر احمر کا، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک ملک کا تیل نہیں بک سکے گا تو دوسرا ملک اسے منڈی تک پہنچائے گا۔ تجارتی جہاز رانی کا تحفظ اس معاہدے کا موضوع نہیں ہے، یعنی اس معاہدے کا جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں کوئی تجارتی تحفظ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اب پاکستان اس تجارتی تحفظ میں شامل ہو رہا ہے، اور اب پاکستان کے اس تجارتی تحفظ میں شامل ہونے سے ایران کو آگ لگ گئی ہے، یعنی پاکستان کے پاس قانونی طور پر انکار کی گنجائش موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مالی طور پر بھی موجود ہے؟ دی پرنٹ اخبار کے مطابق ریاض نے 2025 میں پاکستان کے مرکزی بینک میں $3 ارب کا ڈپازٹ رول اوور کیا، ایک الگ $5 ارب کی سہولت بھی برقرار رکھی، اور اپریل 2026 میں مزید $3 ارب دیے تاکہ واجب الادا قرضے، جن میں متحدہ عرب امارات کے $3.5 ارب بھی شامل تھے، وہ پورے کیے جا سکیں۔ ٹوٹل یہ $11 ارب کی انویسٹمنٹ بن جاتی ہے سعودی عرب کی پاکستان کے اوپر۔ یہ وہ عدد ہے جس کے آگے قانونی باریکیاں بالکل کمزور ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے دی پرنٹ سے بات کرتے ہوئے پاکستانی سیاستدان عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اگر دباؤ بڑھا اور سعودی عرب اصرار کرے گا تو پاکستان مزید فوج بھیجے گا۔ انہوں نے 2015 کا حوالہ دیا جب پارلیمنٹ نے یمن جنگ میں غیر جانبداری کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی، مگر فوج نے پھر بھی سعودی افواج کی تربیت جاری رکھی اور مملکت کی حمایت میں بحری موجودگی بھی برقرار رکھی۔ یہی وہ فرق ہے جسے ایران دیکھ رہا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک پرانا تاریخی رشتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ سعودی عرب میں پاکستان کے لیے وہ مقدس مقامات ہیں جو بغیر کسی معاہدے کے بھی پاکستان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، مذہبی، اخلاقی، ہر لحاظ سے، کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ لہٰذا اگر پاکستان نے یمن میں فوجیں نہیں بھیجی تھیں تو اپنی مدد جس طریقے سے بھی پاکستان کر سکتا تھا وہ ضرور کرتا رہا۔ اعلان اور عمل کے درمیان کا فرق ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر اراکچی نے دوسری بار فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اور شہزادہ فیصل بن فرحان سے بات کی، اور اس کے بعد پیر کے روز اسحاق ڈار کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، جس میں پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ڈار نے اراکچی کو جلد از جلد اسلام آباد آنے کی دعوت دی۔ 3 دن 4 رابطے، 2 مختلف پاکستانی مخاطب اور 2 مختلف زبانیں۔ اب ذرا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں، اور اسے سننا بہت ضروری ہے۔ اس پورے واقعے کی ایک متبادل تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ تھیٹر تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس نے اور اسرائیل نے حملہ منسوخ کر دیا ہے کیونکہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ معاہدہ قریب ہے، اور یہ کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ہفتے کے روز ٹرمپ سے بات کی اور امریکی منصوبوں پر وضاحت مانگی۔ ٹرمپ کے مطابق مشرق وسطیٰ کے ممالک ایک معاہدے کے خد و خال پر متفق ہو چکے تھے، مگر ایرانی فوجی حکام نے ایران کے سرکاری میڈیا میں صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا کہ تہران نے حملے روکنے کی کوئی درخواست کی تھی، اور یہ کہا کہ ٹرمپ خلیجی رہنماؤں پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ یعنی ایک ہی واقعے کے اب 2 دعوے آ گئے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ اس کی دھمکی کام کر گئی، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ معاہدہ پہلے سے ہی تیار تھا، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے گواہ بھی موجود ہیں۔ اس ویڈیو کا کام ان میں سے کسی ایک کو درست ثابت کرنا بالکل نہیں ہے۔ آج کے ویڈیو کا کام یہ بتانا ہے کہ جب ایک بم گرنے سے رہ جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ ہمیشہ 3 ملک لیتے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 2 غلط ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور سچائی بھی ہے جسے چھپانا بے ایمانی ہوگی۔ ایران خود بھی معصوم فریق نہیں ہے۔ روزنامہ ڈان کے مطابق اسی ہفتے ایران نے اردن، کویت اور بحرین میں امریکہ سے منسلک اہداف پر حملوں کا دعویٰ کیا۔ کویت کی فوج نے کہا کہ اس نے ایرانی ڈرون مار گرائے جس کا ملبہ شمالی کویت میں ایک سرکاری عمارت اور بوبیان جزیرے پر شہری املاک کو نقصان پہنچنے کی صورت میں ملا، اور ایران کی اعلیٰ سلامتی کونسل سے منسلک ادارے نور نیوز نے کہا کہ اگر امریکہ
امریکہ نے ایرانی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تیل کے میدانوں اور قطر اور اسرائیل کے گیس کے میدانوں کو نشانہ بنائے گا، اور یہ سب راکھ ہو جائیں گے۔ یہ جملہ ایرانی وزارت خارجہ کا نہیں، یہ ایک سلامتی سے منسلک ادارے کا ہے، مگر دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتفاق نہیں، ایک زبان مذاکرات کے لیے ہے، دوسری خوف کے لیے۔ اور اب اصل بات کی طرف آتے ہیں جو اس پوری کہانی کا نچوڑ سمجھ لیں۔ پاکستان اس وقت دو مختلف ذرائع سے کمائی کر رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ غیر جانبداری سے پاکستان کو سفارتی وقار مل گیا ہے، ثالثی مل گئی ہے، اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی ملی ہے، اور دنیا کے دو بڑے فریق اسے روز فون کرتے ہیں، اور صف بندی سے پاکستان کو ڈالر ملتے ہیں، ڈپازٹ ملتے ہیں، رول اوور ملتے ہیں، اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی شرائط پوری کرنے کی سکت ملتی ہے۔ ثالث کی قیمت اس کے غیر جانبدار ہونے میں ہے۔ جس دن وہ غیر جانبدار نہیں رہتا اس کی قیمت صفر ہو جاتی ہے، اور ہر نئے اتحاد پر دستخط، خواہ وہ کتنا ہی کھوکھلا ہو، اس کی قیمت میں کچھ نہ کچھ ضرور کاٹا جاتا ہے۔ 1 اگست کی وہ کال دراصل یہی کٹوتی تھی۔ پہلی بار کھلے عام پاکستان کی غیر جانبداری کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ ایران نے پاکستان کا نام تو نہیں لیا، ایران کو پاکستان کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جو ملک اپنی غیر جانبداری بیچ کر ڈپازٹ خریدتا ہے اسے ایک دن یہ حساب لگانا پڑتا ہے کہ اس نے جو بیچا تھا وہ دوبارہ خریدا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایران نے پاکستان کو دھمکی نہیں دی بلکہ ایک ایسے پیغام کا جواب دیا جو پاکستان اس سے پہلے بھیج چکا تھا کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، اور پھر پاکستان نے ایک ایسے معاہدے کی حمایت بھی کر دی جس معاہدے کے تحت پاکستان بحر احمر میں تمام تجارتی جو رسد ہے، جہاز ہیں، ٹینکرز ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی بننا چاہتا ہے۔ یہ بات ایران کو بہت زیادہ اندر سے لگی ہے جا کے، اسی لیے ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی بات تو چھوڑو، جو ملک امریکہ کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ اس طرح کے تجارتی تعاون کریں گے، اس طرح کی سہولتیں فراہم کریں گے، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اصل متن اس کا یہی ہے، اور ارنا کا اصل متن اس کی تائید بالکل نہیں کرتا۔ ریاض کو دیا گیا جملہ قانونی طور پر پاکستان پر لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بحیرہ احمر کے اعلامیے کا چارٹر ابھی موجود نہیں ہے، اور دفاعی معاہدہ سرزمین کا احاطہ کرتا ہے، وہ پوری طرح موجود ہے، تجارتی جہاز رانی کا تو بالکل نہیں ہے۔ لیکن خطرہ ایران نے محسوس کر لیا ہے کہ پاکستان اگر بحر احمر میں جہاز رانی کی ضمانت اٹھا لے گا تو پھر اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنے گی، ایک قیمت ہوگی۔ ایرانی ڈرونز، ایرانی حملے اور ہوتی حملے پاکستانی فریگیٹس کو نشانہ بنانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ 11 ارب ڈالر کے سعودی مالیاتی سارے تو پاکستان کو مل گئے ہیں، اور اس کی قانونی گنجائش عملی گنجائش سے چھوٹی ہے، اور اسی لیے یہ فون کال دھمکی نہیں ہے، ایک قیمت کی پرچی کے طور پہ سمجھی جائے گی، جو اس طریقے سے دی گئی ہے کہ وصول کرنے والا اسے وصول کیے بغیر پڑھ سکے۔ ہم اس معاملے پر ابھی نظر رکھیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس میرے اچھے ویڈیوز کا سبب بنتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔